بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میرا نام انم ہے۔ میں اسکول میں پڑھتی ہوں۔ میرے 2 بھائی ہیں جو ہاسٹل میں رہتے ہیں کیونکہ وہ وہیں پر نوکری کرتے ہیں۔ ایک بھائی فیکٹری میں مینیجر کی نوکری کر رہا تھا اور ساتھ ہی ان کی 1 سال قبل ہی شادی ہوئی تو اپنی بیوی کے ساتھ وہیں رہتے ہیں، جبکہ چھوٹا بھائی ابھی پڑھ رہا تھا تو وہ بڑے بھائی کے ساتھ ہی ادھر رہتا۔ چونکہ میں سب سے چھوٹی تھی تو بھائیوں کی عمروں میں 10-12 سال کا کافی بڑا وقفہ تھا۔ میرے ابا وفات پا چکے تھے اور میں اور امی اکیلے آبائی گھر میں رہتے۔ کیونکہ بھائی دوسرے شہر میں ہی رہتے ہیں تو انہیں آنے جانے میں کافی مسائل کا سامنا کرنا ہے، جس کی وجہ سے وہ گھر سے کافی دور رہتے ہیں، لیکن میں اور امی انہیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ چھٹیوں کے دنوں میں وہ واپس بھی آتے ہیں تو ہم بہت خوب کھیل کود اور ہنسی مذاق میں چھٹیاں گزارتے ہیں۔ میری زندگی اچھی چل رہی تھی کہ میں اچانک سے بیمار ہو گئی، جس کی وجہ سے میں نے چلنا پھرنا چھوڑ دیا۔ اگر زمین پر قدم رکھتی تو میری چیخیں نکل جاتی۔ پہل تو میں ٹھیک رہی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ تکلیف بڑھتی گئی اور بالآخر اس نے مجھے مفلوج کر کے رکھ دیا۔ کوئی کہتا کہ میرے ساتھ کوئی سایہ ہے تو کوئی کہتا کہ میں پاگل ہو گئی ہوں، جبکہ میں خود کو الگ ہی دنیا میں پاتی ہوں۔ کبھی خوابوں کے جہاں میں اذیت ملتی تو وہی تکلیف حقیقت میں بھی ملنے لگتی۔ میں اس پہیلی کو سلجھا نہیں پا رہی تھی۔ مجھے لگتا کہ جیسے کوئی آسیب مجھے چمٹ چکا ہے جو مجھے نگل جائے گا اور میں زندہ بھی نہیں رہ سکوں گی۔ پہل تو لگا تھا کہ کوئی بیماری ہے، اس کا چیک اپ کروانا چاہیے، لیکن نہ جانے کیوں سب کچھ الٹ ہو رہا تھا۔ گھر میں پہلے سکون ہوتا چونکہ میں اور امی اکیلے رہتے، لیکن میری بیماری کے بعد سے سکون ختم ہو گیا۔ دن رات بد تکلیف سے چیختی چلاتی۔ میرے بھائی مجھ سے 10-12 سال کے وقفے پر بڑے تھے، وہ بھی لوٹ آئے اور میری بیماری اور علاج کی وجہ سے ہر جگہ گھومنے لگے، لیکن کسی کو بھی مسئلے کا مستقل حل نہیں مل پایا۔ جتنی دیر ہو رہی تھی مجھے اپنا دماغ ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس وجہ سے میں وہم و گمان میں بھی مبتلا ہو گئی تھی۔ لوگ کہتے کہ میں جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہوں، حقیقت یہ ہے کہ میں چلنا پھرنا ہی نہیں چاہتی۔ ان کی یہ باتیں سن کر میرا جی چاہتا کہ رو رو کر آسمان ان سب پر گرا دو، لیکن میں بے بس ہوتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس سے پہلے جب میں ٹھیک ہوتی تو میں زندگی میں کافی مختلف تھی، جس میں بہت کچھ تھا جسے میں کھل کر جیا کرتی۔ اس کی وجہ تب شروع ہوئی جب میں 10ویں میں پڑھ رہی تھی اور میرے آخری پرچے ہو رہے تھے۔ میں اسکول سے واپس آئی اور کھانا وغیرہ کھا کر کچھ دیر کے لیے آرام کیا، کیونکہ امی گھر پر نہیں تھی اور میں گھر میں اکیلے بالکل بوریت کا شکار ہو رہی تھی۔ میں کمرے سے باہر آئی، انار کے درخت کے انار توڑ کر ان کے دانے نکال کر 2 انار کھا لیے، پھر بوریت میں ہی اس درخت کی ٹہنیوں کو کھینچتے ہوئے جھومنے لگی۔ ابھی میں نے امی کو دیکھ کر سر پر دوپٹہ لیا ہی تھا کہ انہوں نے مجھے گھورنا شروع کر دیا، جس کی وجہ میں جانتی تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ میں نے گھر کا دروازہ بند نہیں کیا، اور امی نے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ جب وہ گھر پر نہ ہوں تو میں دروازہ بند ہی رکھا کروں۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ امی نے مجھے دیکھ کر پوچھا۔ میں دل ہی دل میں جل تو جلال تو آئے بلا ٹال تو کا ورد کرتے وہاں سے کھسکنے لگی۔ جانتی تھی کہ امی کو شدید غصہ آنا ہے اور کوئی امید نہیں تھی کہ وہ کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کر مجھے ماریں گی۔ اس سے بہتر یہی تھا کہ میں وہاں سے بھاگنے میں ہی غنیمت سمجھوں۔ کچھ بھی نہیں، بس ٹہل رہی ہوں، میں نے ادھر ادھر سر ہلاتے ہوئے ہنس کر جواب دیا تو وہ میرے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ لیکن اس انار کے درخت کے ساتھ کیوں کھڑی ہو اور اس کی ٹہنیوں کو بار بار کھینچے جا رہی ہو؟ امی نے انار کی ٹہنیوں کو درست کیا جنہیں میں نے کھینچ کر خراب کر دیا تھا۔ کچھ تو ٹوٹ کر زمین پر بھی بکھری پڑی تھی، ساتھ ہی سوکھے پتوں سے صحن بھرا پڑا تھا۔ امی کو گند کو دیکھتے غصہ آ جاتا اور مجھے جھاڑو لگانے کا بھی حکم ملنے والا تھا۔ چونکہ میری غلطی تھی تو اس وقت میں یہ کام کرنے کو بھی تیار تھی۔ ویسے ہی مزہ آتا ہے نا؟ میں نے نہ جانے کیوں امی کو چھیڑنے کی کوشش کی، حالانکہ دل میں تو ان سے میں بچنے کی دعائیں کر رہی تھی۔ انم، انار کے درخت سے دور رہا کرو، ایسے پھل نہیں آتا، سارے پھول جھڑ رہے ہیں۔ امی نے صحن کے کونے میں پڑے جھاڑو کو اٹھایا اور لا کر میرے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے بھرپور نصیحت کی، جسے سن کر میں نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں سنا، جیسے کسی ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا۔
پتہ نہیں کیوں یہ میری بہت پرانی عادت تھی جس سے چھٹکارا پانا بے حد مشکل امر تھا، کیونکہ جب میں چھوٹی تھی تو انار کے درخت کے ساتھ ہی ایک چھوٹا کمرہ ہوتا جو دادی کا تھا۔ میں اکثر باہر کھڑے ہو کر ٹہنیوں سے الجھتے دادی کے کمرے میں جھانکتی، لیکن جب ان کی وفات ہو گئی تو ابا نے وہ کمرہ گرا کر صحن بڑا کر دیا، وہاں چند پودے لگا دیے۔ یہ سب تو بدل گیا لیکن میری عادت نہ بدلی۔ میں آتے جاتے انار کے ساتھ ضرور چھیڑخانی کرتی۔ جب دادی ہوتی تھی تو وہ بھی مجھے منع کرتی کہ انم مت کیا کرو، کیونکہ یہ انار بھی دادی نے لگایا تھا اور اپنے پودوں کے معاملے میں بے حد سخت طبیعت کی مالک تھی۔ بس مجھ سے لاڈ پیار کی وجہ سے وہ کبھی سختی سے پیش نہیں آتی تھی، اور آج میں یوں ہی دادی کے بجائے امی کو تنگ کرتی رہی تھی تاکہ دادی کی یادیں تازہ رہیں۔ ہاں امی، یہ پھول بہت جھڑ رہے ہیں۔ میں نے انار کی ایک ٹہنی کو نیچے کر کے امی کو دکھایا تو انہوں نے میرے سر پر رکھ کر تھپڑ دے مارا، جبکہ میں نے خفگی سے منہ پھلا لیا، کیونکہ میں نے سچ کہا تھا پھول بہت جھڑ رہے تھے، اور جو لگے تھے وہ بھی تھوڑے بہت سیاہ سے دکھائی دے رہے تھے، جیسے کسی نے انہیں جلا دیا ہو، اور امی بنا سمجھے ہی مجھے مار چکی تھی۔ شاید نظر بھی لگ گئی ہے، پھل بھی بہت آتا ہے۔ امی نے پہلے تو میری بات پر غور ہی نہیں کیا، بعد میں اچانک ان کی اپنی نظر پڑی تو وہ غور سے دیکھ کر اپنا خدشہ بیان کرنے لگی۔ نظر اتار دیں یا سونے کا پانی چڑھا دیں؟ میں نے اکثر دادی کو دیکھا تھا، جب بھی کسی پودے پر پھل نہ ہوتا یا پھر سوکھا ہوتا تو دادی کو اتوار کو اس پیڑ کو سونے کی کسی بھی چیز کا پانی دھو کر ڈالنا پڑتا۔ حالانکہ میں ایسی چیزوں پر کوئی خاص یقین نہیں رکھتی تھی، لیکن دادی کو دیکھنے کے بعد میں نے بھی امی کو یہی مشورہ دینا ضروری سمجھا۔ وہ میری بات سن کر پہلے تو مسکرائیں، پھر گویا ہوئیں۔ کرتی ہوں آج، انہوں نے کہا، اور وہیں قریب بیٹھ کر اپنی چادر اتار کر اسے سمیٹ کر گود میں رکھا۔ لیکن امی، یہ دیکھیں اس کی ٹہنیاں سوکھ گئی ہیں، خود ہی جھڑ رہی ہیں اور اندر سے کھوکھلی ہیں۔ اچانک میری نظر زمین پر پڑی ٹہنیوں پر پڑی تو میں نے ایک اٹھائی۔ اسے دیکھ کر کافی حیران ہوئی، کیونکہ ٹہنی کی اندرونی حالت کافی خراب تھی، اندر سے بالکل کھوکھلی، اندرونی حصہ سیاہ تھا، جیسے سیاہ بھورا اس ٹہنی میں موجود تھا۔ میں وہ ٹہنی لیے امی کے پاس کھڑی ہو گئی اور دکھانے لگی۔ ہاں، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے۔ امی نے بھی دیکھ کر اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ میں بھی حیران ہوں، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، میرے ٹہلنے سے تو نہیں ہو سکتا، میں نے بے حد معصومیت سے امی کو دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ پتے جھڑ سکتے تھے لیکن یہ سب تو میری وجہ سے بالکل بھی نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی ایسا کبھی ہوتے دیکھا تھا۔ ہاں، شاید نظر کھا گئی ہے، تم مجھے اپنی باتوں میں مت گھماؤ، یہ صفائی کرو اور ذرا بھی کچرا دکھائی نہ دے۔ غضب خدا کا، صبح صفائی کر کے گئی تھی اور تم نے آتے ہی گھر کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ اتنا تو چھوٹے بچے بھی نہیں کرتے جتنا تم پھیلاوا ڈال دیتی ہو۔ چھوٹی بچی بھی نہیں ہو کہ بار بار سمجھایا جائے۔ امی نے اٹھ کر مجھے صلواتیں سنائی اور ساتھ ہی کام کرنے کو کہا۔ وہ تو کمرے میں چلی گئی جبکہ میں جھاڑو لگا کر پھر موٹر چلائے گھر کی پوری صفائی کرنے لگی۔ اس کے بعد امی نے شام کے کھانے کی تیاریوں میں لگا دیا۔ اس سارے عمل نے مجھے اتنا تھکا دیا کہ میں رات کو بستر پر آتے ہی تھکاوٹ سے سو گئی۔ مجھے کسی چیز کا ہوش تک نہیں رہا۔ صبح بھی امی کے جوتے نے مجھے اٹھنے پر مجبور کیا تھا، ورنہ میں مزید کچھ سونا چاہتی تھی۔ امی نے مجھے اس لیے اٹھایا تھا کہ بھائی اور بھابھی نے آنا تھا، اور میری 2 ماں کی بھتیجی بھی ساتھ آنے والی تھی۔ میں نے بھائیوں کا کمرہ ٹھیک کر کے صفائی کی تاکہ وہ کوئی بھی شکایت نہ کر سکیں۔ امی نے شام کے کھانے میں کچھ خاص بنوانا تھا اور میں نے ان کی تھوڑی بہت مدد کر دی، اور میں مدرسے چلی گئی، کیونکہ 3 بجے میں مدرسے جاتی اور 6 بجے میری واپسی ہوتی۔ جب میں مدرسے سے لوٹی تو بھائی اور بھابھی آ چکے تھے۔ میں نے سب سے مل کر بھتیجی کو اٹھایا اور اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ وہ بہت پیاری تھی، چھوٹی چھوٹی آنکھوں والی، اور چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہنس رہی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ بھابھی، آپ رابی کو مجھے دے جائیں، میں نے کہا تو سب نے چونک کر مجھے دیکھا، جبکہ بھابھی مسکرانے لگی۔ میں جانتی تھی کہ وہ بہت اچھی ہیں، رابی کو دے کر بھی جا سکتی ہیں، لیکن اس پل میں صرف مذاق کر رہی تھی۔ تم خود کو تو سنبھال ہی نہیں سکتی، رابی کو کیا خاک سنبھالو گی؟ امی نے ہمیشہ کی طرح مجھے تانے مارنا شروع کر دیے، جس پر میں چڑ گئی۔ وہ ہمیشہ ہی مجھے تنگ کرتی رہتے، پھر خود ہی مسکرا دیتی، جبکہ میں سارا دن منہ پھلائے رکھتی کہ امی نے ایسا کیوں بولا، میں پکا سنبھال لوں گی، بس اب دے جائیں۔
मैं अम्मी को देखकर भाभी से कहने लगी, मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद थे। घर में भी अकेली होती, कोई सहेली भी नहीं थी। बस अम्मी होती थी जो कभी पड़ोस में होती तो कभी शादी ब्याह में मसरूफ़ रहती। मैं घर में बोर होती रहती, जबकि मैं दिल में आए ख्याल का इजहार भाभी से कर चुकी थी। हालांकि मजाक में किया था, क्योंकि राबी अभी बहुत छोटी थी, उसे लेकर पालना मेरे बस की बात नहीं थी। अभी ये छोटी है, थोड़ी बड़ी हो जाए तो तब छोड़ जाऊंगी, भाभी ने मुस्कुरा कर कहा तो मैं हंसने लगी और कह भी दिया, मैं मजाक कर रही हूँ। भाभी ने बहुत सारे तोहफे भी लाए, उन्होंने वो भी खोलकर दिखाने शुरू कर दिए। मैं तोहफों को देख रही थी कि अचानक अम्मी ने मुझे तोहफों के डब्बे खोलते देखकर डब्बा रखकर परे रखते हुए कहा, अच्छा तुम जाओ इनके लिए शरबत ले आओ, मैंने बना रखा था लेकिन वो गर्म था तो फ्रिज में रख दिया। मैं भी बाकी के डब्बे वहीं रखकर उठ गई। तो बर्फ डाल देनी थी, खामखा भाई को इंतजार करवाया, मैंने अम्मी से कहा, क्योंकि बर्फ का पानी मैं हमेशा ही वक्त पर रखती, क्योंकि आस पड़ोस के बच्चे भी तो लेने आते। तो ये काम अम्मी ने मुझे बाकायदगी से करने को कहा था। बर्फ सारी पड़ोसन लेकर चली गई, इसलिए नहीं डाल सकी, अम्मी ने कहा। अच्छा चले खैर है, मैं लाती हूँ, मैंने कहा और उठकर फ्रिज से शरबत का बर्तन निकालकर जग में भरा और ट्रे में सजाकर बाहर आने लगी थी कि मैंने मीठा चखने को एक घूंट भरा तो मेरे मुंह में कड़वाहट घुल गई। अम्मी ने गलती से शरबत में चीनी की बजाय नमक डाल दिया। अम्मी, इसमें अपनी चीनी की जगह नमक डाल दिया। मैं वही जग लेकर बाहर आई और अम्मी से कहा, ये क्या हो गया, तुम भी तो चीज़ें ऐसे संभाल कर रखती हो जैसे कोई चुरा कर ले जाएगा। अम्मी पहले हैरान हुई, फिर सारा इल्ज़ाम मेरे सर पर डालकर खुद को उस गलती से बरियोज़िमा कर दिया। मैं दूसरा बना लाती हूँ, बस 5 मिनट इंतज़ार करें, पानी में ठंडा डालूंगी। मैंने अम्मी की बातों को नज़रअंदाज किया और भाभी लोगों से कहकर वो शरबत मैंने पौधों की क्यारी में डाला और ख़ुद नया शरबत बनाकर सबको पिलाया। अम्मी भी तभी जाकर चुप हुई। उनकी आदत थी कि अब्बा के जाने के बाद वो बात बेबात गुस्सा करती और हम बहन भाई उनकी बातों को ख़ास दिल पर न लेते। भाई इस मर्तबा एक हफ्ते की छुट्टी पर आए थे। उनके घर आने से काफ़ी रौनक थी, वरना मैं और अम्मी तो सारा दिन एक दूसरे से उलझते रहते। लेकिन एक हफ्ते बाद जब भाई चले गए तो हमारी ज़िंदगी के दिन दोबारा ख़राब हो गए। पहले तो 2-4 दिन भाइयों का ही तस्करा होता रहता, लेकिन बाद में ज़िंदगी और रोज़मर्रा की रूटीन मामूल पर आ गई और मैं भी स्कूल जाना शुरू हो गई। चूँकि पेपर तो हो चुके थे, बस घर में बैठे बैठे तंग होने के बजाय मैंने फ्री में पहली जमात को पढ़ाने का सोचा। हालांकि मुझे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन मैडम से कहा तो उन्होंने बखुशी इजाज़त दे दी और साथ ही ये भी कहा कि अगर मैं अच्छा पढ़ाने लगी तो यही मेरी नौकरी भी लग जाएगी। लेकिन मुझे आगे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी थी, इसलिए नौकरी को फ़िलहाल मैंने खुद ही रखा था। जबकि बच्चों को पढ़ाने का मेरा इतना तजुर्बा भी नहीं था, लेकिन जब कोशिश की तो दिन ब दिन मुझे हिम्मत मिलती गई। अम्मी, ये क्या कर रही हैं? मैं घर लौटी तो अम्मी अनार के दरख्त की टहनियाँ काट कर ज़मीन पर फेंके जा रही थी, जो मेरे लिए काफ़ी हैरान कुन बात थी। अनार को काटने का सोच रही हूँ, इसलिए टहनियों को पहले ही उतार रही हूँ, अम्मी ने कहा तो मैं हैरत में मुब्तला खड़ी हो गई। पहले काफ़ी दिन से दरख्त सूख चुका था, लेकिन अम्मी ने कोई इरादा नहीं किया और अब मेरी गैर मौजूदगी में ये अमल भी शुरू कर दिया। लेकिन क्यों, इतने मज़े के लजीज अनार लगते हैं, मत काटें, मैंने पुरउम्मीद होकर कहा कि शायद कुछ दिन की बारिशों के मौसम में ये खुद ही ठीक हो जाएगा। जैसे इसकी हालत है अब ये फल नहीं देने वाला, खामखा घर में कचरा हो जाता है, अम्मी ने चिढ़कर कहा और ऊपर ऊपर वाली सारी टहनियों को उतार कर ज़मीन पर फेंक दिया। मैं उनकी तेज़ी देखकर हैरान हो रही थी। मुझे भूख भी लगी थी, सोचा घर आकर सबसे पहले खाना तलब करूंगी, लेकिन अम्मी काफ़ी मसरूफ़ थी। ये भी है, मैं मदद करवाऊं? मैंने अपना बैग वहीं रखा और चादर उतार कर लपेट कर वहीं पर फेंकते हुए ऑफ़र की। हाँ, तुम पहले जाओ, खाना खाओ, फिर आकर मदद करा देना। अम्मी ने मेरे चेहरे पर शायद पढ़ लिया था कि मुझे भूख लगी है, जब भी उन्होंने मुझे कहा, ठीक है मैं खाना खा कर आती हूँ, मैंने कहा और अपना बैग और चादर उठाकर कमरे में आकर बाहर मुंह धोया और खाना खाया और अम्मी की मदद करने को बाहर आ गई। मुझे तकरीबन 20 मिनट लगे थे। अम्मी आरी से तना काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनसे काटा नहीं जा रहा था और मैं उनकी हिम्मत देखकर हंसने लगी। ये आपसे जोर नहीं लगेगा, मुझे दे, मैं करती हूँ, मैंने कहा और उनके हाथ से आरी पकड़ना चाही। अम्मी ने हाथ पीछे कर लिया, मुझे कचरा समेटने पर लगा दिया और खुद उससे उलझ रही थी। तुमसे नहीं होगा, बच्ची सी तो हो, अम्मी ने कहा तो मैं हंसने लगी।
ساتھ ہی منہ بنا کر وہیں دو زانو ہو کر بیٹھ گئی۔ اچھا دونوں ساتھ کاٹتے ہیں۔ امی نے ناچار مجھے آری پکڑائی۔ آگے سے میں نے تھامنے کو کہا اور پیچھے سے امی نے تھوڑی ہی دیر میں سارا تنا زمین پر گرا دیا۔ امی کا لاغر وجود اتنا طاقتور کام کرنے سے قاصر تھا، لیکن وہ بضد تھی کہ خود ہی کرنا ہے۔ وہ تو شکر تھا کہ انہوں نے مجھے کرنے کی اجازت دے دی، بے شک ساتھ خود بھی لگی تھی، ورنہ دن سے شام اور شام سے رات ہو جاتی اور یہ انار کا تنا یوں ہی کھڑا رہتا۔ لو یہ کٹ گیا، بس ایسا کرو تم اس کی جڑیں نکال دو، امی نے کہا اور خود تھوڑی دیر آرام کے لیے وہاں سے اٹھ گئی۔ ان کا سانس کافی پھولا تھا۔ میں نے امی کو پہلے اٹھ کر پانی پلایا اور بعد میں دوبارہ کام کرنے آئی۔ امی یہ دیکھیں، تنا اندر تک کھوکھلا ہو چکا ہے۔ میں حیران ہوں کہ کھوکھلا ہونے کے باوجود زمین بوس نہیں ہوا۔ میں نے چونک کر جب تنے کو گرا کر دوسری طرف پھینکا تو حیران ہوئی، اتنا مضبوط تنا تو نہیں تھا، جبکہ اندر سے تو کھوکھلا بھی تھا۔ بس نظر کھا گئی ہے اسے، امی نے پانی پی کر گلاس ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔ عجیب، اتنا پیارا درخت تھا یہ بھی ختم ہو گیا، میں نے چڑھ کر کہا اور سارا پھلاوا سمیٹنے لگی۔ اس میں اتنا گند ہو چکا تھا کہ مجھے 2 گھنٹے صفائی میں لگنے والے تھے۔ چلو تم جڑیں نکال دو اور پھر صفائی ستھرائی کر کے آ جانا، میں ذرا آرام کرنے جا رہی ہوں، امی نے کہا اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سارا گند صاف کیا اور سب کاموں سے فارغ ہو کر بچوں کی کاپیاں چیک کرنے لگی، جس میں مجھے رات کے 8 بج گئے۔ انار کے درخت کو کاٹے بھی کچھ دن گزرے تھے کہ اچانک ایک دن میرے پیر میں موچ آئی، جسے میں نے ایک عورت سے ٹھیک کروایا، لیکن آرام نہیں آ رہا تھا۔ میرا پیر دن بدن سوجن کا شکار ہو رہا تھا۔ پڑوسن کہتی کہ مجھے گردے کا مسئلہ لاحق ہو چکا ہے۔ امی نے یہ جان کر واویلا مچا کر رکھ دیا کہ کئی دوائیاں دی، لیکن فرق نہیں پڑا۔ ساتھ ہی میرا دوسرا پیر بھی درد کرنے لگا اور میں چل پھر نہیں پا رہی تھی، بہت مشکل سے چل رہی تھی۔ اسکول بھی میں نے جانا چھوڑ دیا اور سارا دن گھر پر پڑی رہی۔ بھائی بھی واپس آ گئے، مجھے کئی ڈاکٹروں کے پاس لے جانا شروع کر دیا، لیکن بیماری کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ بڑے بڑے ڈاکٹر نے فیسیں لے کر میرے علاج کی حامی بھری اور ٹیسٹ کروائے، لیکن بیماری کی تشخیص نہیں ہو پائی۔ میں نے ہمت ہار دی، سارا دن بستر پر پڑی رہتی، تکلیف سے دو چار رہتی۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی سفید داڑھی والا بابا ہے، وہ میرے پیچھے آ رہا اور میں آگے بھاگ رہی ہوں، میرا پیچھا کرتے ہوئے وہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ ابھی میں آدھے راستے میں تھی کہ اس بابا نے مجھے پکڑ لیا اور میرے گھٹنے پکڑ کر مروڑ دیے اور ساتھ ہی میرا ہاتھ پکڑ کر اس کا انگوٹھا پکڑ کر زور سے کھینچا۔ میں چیخنے لگی، مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ میں ہاتھ پیر مارتے ہوئے خود کو بچانے کی کوشش میں زمین پر گر گئی اور نیند سے آنکھیں کھلی تو میں ہوش کی دنیا میں آئی۔ وہ خواب تھا جس نے مجھے نیند میں اپنے بچاؤ میں ادھر ادھر ہوتے ہوئے بستر سے زمین پر لا پٹخا۔ امی، میں نے دھیرے سے امی کو آواز دے کر اٹھایا کہ وہ مجھے سہارا دے کر زمین سے اٹھا کر بستر پر لٹائیں۔ امی میری ایک آواز پر اٹھ گئی، مجھے زمین پر بیٹھا دیکھ کر ایک دم سے اٹھ کر میرے پاس آئی۔ کیا ہوا؟ زمین پر کیوں بیٹھی ہو؟ امی نے فکر مندی سے پوچھا اور مجھے سہارا دے کر بستر پر لٹایا، میری کمر کے پیچھے تکیہ رکھا۔ میں نے بستر پر لیٹتے ہی گہرا سانس لیا، مجھے محسوس ہوا جیسے میں صدیوں کی مسافت طے کر کے آئی ہوں۔ میرا سانس بھی پھولا ہے۔ امی، مجھے کوئی مار رہا تھا، میں نے امی کا ہاتھ پکڑ کر خوف سے کہا۔ میں ابھی بھی خواب کے زیر اثر تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا، جیسے اس کالی زلفوں والے بابا کے بال تھے اور اس کے چہرے پر چھائی کرختگی تھی۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جس انداز میں اس نے خواب میں میرے گھٹنے پکڑ کر کھینچے، مجھے خواب میں بھی بے حد تکلیف محسوس ہوئی، جیسے مجھے حقیقت میں درد ہوا ہو اور یہ سب میں نے سہا ہو۔ کون مار رہا ہے؟ امی نے حیرانگی سے پوچھا۔ شاید وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی، پتہ نہیں کون تھا، کوئی بوڑھا بری سی شکل والا بابا، وہ مجھے مار رہا تھا۔ میں نے امی کو پورا خواب سنایا، انہوں نے مجھے سینے سے لگایا۔ خواب تھا، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، سو جاؤ۔ امی نے مجھے دلاسا دیا اور سونے کے لیے تکیہ میری کمر کے پیچھے سے ہٹا دیا، کمبل میرے اوپر ڈالا، جبکہ میں نے امی کا دوپٹہ پکڑا کہ وہ مجھ سے دور نہ ہو۔ وہ میرے پاس ہی بیٹھ کر مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونکنے لگی۔ امی، اب میرے ہاتھ میں بھی درد ہے۔ اس نے خواب میں میرا ہاتھ بھی کھینچا تھا۔ اچانک مجھے ہاتھ کے دائیں انگوٹھے میں ٹیس اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی اور اس کے بعد درد شروع ہو گیا۔ میں نے امی کو ہاتھ کمبل سے نکال کر دکھایا۔
خواب ہے، کوئی نہیں ہے، سو جاؤ، میں دوا لگاتی ہوں۔ امی نے اٹھ کر بام کی ڈبی الماری سے اٹھائی اور میرے ہاتھ پر آرام سے لگا دی۔ کافی دیر تک امی پھر بھی میرے پاس ہی بیٹھی رہی۔ امی، اس دوا سے بھی آرام نہیں ہو رہا۔ کچھ دیر بعد ہی میں نے امی کا ہاتھ ہلا کر کہا، پتہ نہیں درد کم ہونے کی بجائے بڑھتا کیوں جا رہا تھا۔ ہو جائے گا، تھوڑا سا وقت لگے گا، امی نے کہا اور آیت الکرسی پڑھ کر مجھ پر پھونک دی۔ حالانکہ میرے ہاتھ کا انگوٹھا تو ابھی بھی دکھ ہی رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نیند کی وادیوں میں جلد کھو گئی۔ دوسرے دن بھائی کسی اپنے جاننے والے ڈاکٹر کو گھر لائے، جس نے مجھے سہارے کی امید سے چلنے کو کہا تو میں نے چھڑی لے کر چلنا شروع کر دیا۔ لیکن زمین پر قدم رکھتی چند قدم چلتی اور مجھے اپنے جسم پر بھاری بوجھ محسوس ہوتا اور میں وہیں زمین پر گر جاتی۔ کافی دیر تک مجھ سے یہ بھی کروایا گیا، لیکن میں کچھ قدم زمین پر چلتے ہی زمین بوس ہو جاتی۔ ڈاکٹر نے کہا، ایسی کوئی بیماری نہیں جس سے یہ سب ہو، میرے ساتھ کوئی الگ مسئلہ ہو سکتا ہے یا پھر کوئی نئی بیماری ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے مجھے دوائی لکھ کر دی اور باقاعدگی سے کھانے کی ہدایت دی، جس پر میں نے عمل کیا تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ حیران کن بات یہی تھی کہ دوا کا بھی مجھ پر اثر نہیں ہو رہا تھا، جس پر طبیب بھی حیران پریشان تھے کہ آخر میرے ساتھ یا پھر میرے جوڑوں میں ایسا کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کسی چیز کا بھی اثر نہیں ہو رہا۔ میں نے تھک ہار کر امی کو علاج سے روک دیا، خدا پر سب چھوڑ دیا۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ امی کی سہیلی میری عیادت کو آئیں۔ وہ ہڈیاں ٹوٹنے پر باندھنے کا کام کرتی تھی۔ انہوں نے بھی اپنی تباہ آزمائی کی کوشش کی، جوڑ توڑ کی کوشش میں میری ہڈیاں بھی دکھا ڈالیں، جبکہ میں روز نئے نئے لوگوں کو دکھانے سے عاجز ہو چکی تھی۔ ایک تو تکلیف برداشت کرنی پڑتی، دوسرا یہ کہ سبھی اتنی سختی سے جکڑ کر معائنہ کرتے کہ آگے 2 دن تک درد کی شدت میں اضافہ ہوتا۔ اس کی شادی کرا دینی چاہیے، امی نے دوست سے کافی دیر بعد مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ امی سے جو بھی سرگوشی میں کہا گیا وہ میں نے بھی بخوبی سن لیا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، ادھر میں تکلیف سے دو چار تھی اور ادھر امی کی دوست کا دماغی توازن خراب ہو گیا تھا۔ میں نے بے یقینی سے دیکھا، جو خود بھی حیران تھی۔ رشتہ ڈھونڈو، بہتر ہے کہ جتنی جلدی ہو اس کی شادی ہو جائے، امی کی دوست نے کہا تو امی نے وجہ جاننا چاہی، جبکہ مجھے بھی بے چینی ہو رہی تھی۔ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کہنے کی کیا تک بنتی تھی؟ لیکن کیوں امی؟ میں نے حیران ہو کر امی سے پوچھا، کیونکہ امی کی دوست سے بات کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا جیسے انہوں نے بات کی تھی۔ مجھے اپنے ایک جاننے والے نے کہا ہے کہ شادی ہوتے ہی تم پر یہ بیماری اثر نہیں کرے گی۔ شاید تمہارے ساتھ کوئی برا سایہ ہے جس کی وجہ سے نہ ٹیسٹ رپورٹ میں بیماری نظر آ رہی ہے، نہ اس کی وجہ پتہ چل رہی ہے۔ شادی ہوگی تو یہ سایہ ہوا تو اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ یہ سایہ غیر شادی شدہ لڑکیوں کو ہی ہوتا ہے، امی کی دوست نے کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ انہوں نے امی کو یہ بات پہلے ہی بتا دی تھی۔ تبھی وہ کافی خاموش بیٹھی تھی، ورنہ اس بات پر انہیں کڑا کڑا سنایا جاتا۔ امی کی دوست نے کہا تو انہوں نے میرا سارا مسئلہ جان کر پوری تشخیص جاننے کی بھی کوشش کی، اور اس کا حل صرف شادی ہی تھا۔ یہ سن کر میں غم و غصے میں مبتلا ہو گئی، لیکن امی اور ان کی سہیلی کو میرے غصے سے ذرا بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ لیکن میں شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے ایسے ہی زندگی گزارنی ہے۔ میں نے حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا کہ اب میں نے یوں ہی جینا ہے، کیونکہ جیسے اس بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا ویسے ہی میرا یوں رہنا لازمن بات تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے شادی کے نام پر مزید تنگ کرے، کیونکہ اگلی زندگی تو اور بھی مشکلات پیدا کر سکتی تھی۔ سب سے بڑھ کر تو یہ بات تھی کہ کوئی رشتہ ہی نہیں لانے والا تھا۔ جب میری حقیقت پتہ چل جائے گی تو کسی کی ہمت نہیں ہونی تھی، جس سے شاید ابھی امی اور امی کی سہیلی واقف نہیں تھی۔ کیوں گزارنی ہے؟ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ سایہ تمہاری ساری زندگی ہلا کر رکھ دے، یا پھر اس سایہ نے تمہارے دل و دماغ پر بھی گہرا اثر ڈالا جو سوجھ بوجھ ختم ہو گئی؟ امی نے مجھے غصے سے دیکھ کر کہا۔ جب سے میں بیمار ہوئی تھی امی نے مجھے جھڑکنا چھوڑ دیا، لیکن اب اچانک وہ بپھر سی گئیں، جبکہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ان کے دل و دماغ سے شادی کا نام تک مٹا ڈالوں اور دوبارہ کبھی ذکر تک نہ کریں۔ میں نے دل ہی دل میں امی کی دوست کو برا بھلا کہا، جن کی وجہ سے یہ فساد پڑا تھا، اور اب وہ خاموشی سے بیٹھی ہم ماں بیٹی دونوں کی بحث سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ امی، میری ہڈیاں اکڑ چکی ہیں، ہاتھ پیر ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتے، تو پھر کیسے شادی ہو سکتی ہے؟ لوگ آئیں گے، دیکھیں گے اور باتیں سنا کر چلے جائیں گے۔
میں نے حرف بحرف اپنا سارا خدشہ امی کو بتا دیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میں اس چیز سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ مجھے مزید دکھ دینے سے باز رہیں۔ کوئی باتیں نہیں سنائے گا، بس تم صبر و حوصلے سے کام لینا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہاری خالہ رشتہ ڈھونڈ رہی ہے، کوئی اچھا رشتہ ملتے ہی شادی کروا دیں گے۔ انہوں نے تو مجھ سے سچ چھپا کر رشتہ تلاش کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ یہ جان کر مجھے دلی دکھ ہوا کہ کیسی ماں تھی جنہیں میری تکلیف کا ذرا بھی احساس نہیں تھا اور چوری چھپے سارا لائے عمل طے کیے بیٹھی تھی۔ میں نے انہیں مزید کچھ کہنے کی ہمت نہیں کی، بس خاموش ہو گئی۔ کافی دن سے خالہ مناسب رشتہ تلاش کری تھی لیکن انہیں کوئی رشتہ مل نہیں رہا تھا۔ کئی لوگ میری حقیقت جان کر ہی انکار کر دیتے یا پھر بڑی عمر کے رشتے کی پیشکش کر دی جاتی، جبکہ میری عمر تو 17 برس تھی۔ بس ابا کے جانے کے بعد یتیمی نے وقت سے پہلے تھوڑا بڑا کر دیا۔ امی کو تو بس جلدی ہی تھی، جلد از جلد وہ میری شادی کروا دیں، جبکہ بھائیوں نے میری ہی طرفداری کرتے ہوئے امی کو ہر ممکن روکنے کی کوشش کی۔ بھابھی نے بھی اپنی طرف سے امی کو سمجھا دیا تھا، لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی تو تھک ہار کر بھائیوں نے بھی یہی کہا کہ لوگ جب مجھے بیماری میں دیکھیں گے تو خود ہی انکار کر دیں گے، اور امی کو بھی سکون کا سانس تبھی آئے گا، تبھی انہیں ہماری باتیں سمجھائیں گی۔ ایسے ہی کئی دن گزر گئے۔ میں شام کے پہر کھانا وغیرہ کھا کر درد کی دوا کھا کر سو گئی، لیکن تقریباً 10 منٹ گزرے تھے کہ اچانک میں جھٹکا کھا کر اٹھ گئی۔ آس پاس دیکھنا شروع کیا، ایسے لگا جیسے کسی نے میرا ایک پیر مروڑ کر رکھ دیا ہو، جس کی وجہ سے مجھے کافی تکلیف ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ بھابھی جو بھتیجی کو دودھ پلا رہی تھی، انہوں نے چونک کر مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیونکہ سونے سے پہلے میں نے انہیں کہا تھا کہ میں 2 گھنٹے کی نیند لوں گی، اور مجھے 10 منٹ بعد ہی جاگتا پا کر وہ حیران ہو گئی۔ ایسے لگا جیسے میرا پیر کسی نے مروڑ دیا ہو۔ میں نے اپنا پیر مسل کر خوف سے کہا۔ بھابھی نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا تمہیں، نہ چل سکتی ہو اور اب تو تمہیں یہ لگتا ہے کہ کوئی پیر گھما دیتا ہے اور کوئی ہاتھ۔ امی جو باہر سے آئی تھی انہوں نے بھی میری بات سنی۔ میرے پاس آ کر پہلے میرے سوجن زدہ پیر کو دیکھا اور پھر کہا، مجھے بیماری نے اس حد تک اداس اور غمگین کر دیا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ امی مجھ سے تنگ آ چکی ہیں۔ میری دیکھ بھال کرتے ہوئے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہوگی کہ وہ میری شادی تک کے لیے راضی ہیں اور وہ ضد پر اڑی ہیں کہ شادی کروا کر ہی دم لے گی۔ بستر پر لیٹے لیٹے ایسی سوچوں نے میرا ذہن زنگآلود کر دیا، جس میں صرف اور صرف منفی باتیں ہی آنے لگی تھی۔ امی میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے دکھ سے امی کو دیکھا، لیکن مجھے لگتا ہے تمہیں وہم ہوگا اس بیماری کی وجہ سے، یا پھر سایہ ہے جس کا علاج شادی ہی ہے، امی نے کہا اور پھر سے دوبارہ شادی کی بات پر آ کر ٹک گئیں۔ میں نے بے چارگی سے بھابھی کو دیکھا، وہ مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کرنے لگی، کیونکہ انہیں بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ امی کسی کی نہیں سننے والوں میں سے ہیں، اس لیے بہتر یہی تھا کہ ہم بحث ہی نہ کریں، ورنہ بات زیادہ بڑھ سکتی تھی اور بحث ہی ہونی تھی۔ وہم نہیں ہے، یہ سب سچ ہے۔ جب بھی سونے لگتی ہوں، آدھی نیند میں ہوتی تو کوئی میرے پیر ایسے گھماتا ہے کہ میری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ میں نے دھیرے سے نرم آواز میں کہا اور سر جھکا لیا۔ تم سونے سے پہلے سونے کی دعائیں پڑھ کر سویا کرو، امی نے کہا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ میں دعائیں پڑھ کر سوتی ہوں امی، میں نے پیچھے سے آواز دے کر انہیں بتایا، لیکن انہوں نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا اور باورچی خانے میں چلی گئی۔ شاید تمہاری بیماری بہت سخت ہے، تبھی تکلیف اپنے آپ ہوتی ہے، بھابھی نے کہا اور رابی کو مجھے تھمایا اور خود اندر سے دوا لا کر میرے پیروں پر لگانا شروع کر دی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے اتنی اچھی بھابھی دی جنہوں نے مجھے سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کی، بس امی کی وجہ سے خاموش رہتی کہ وہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ 2 دن بعد ہی خالہ کچھ لوگوں کو گھر لائی۔ امی نے مجھے مہمانوں کے سامنے کچھ دیر چلنے پر راضی کیا، کیونکہ اس مرتبہ خالہ نے انہیں میری حقیقت نہیں بتائی تھی۔ میں نے بظاہر تو بھرپور کوشش کی کہ ان کے سامنے چل پاؤں، لیکن میں اچانک سے لڑکھڑا کر گر گئی۔ وہ عورتیں میری لڑکھڑا کر گرنے پر ایک دم وہاں سے اٹھ گئی۔ ارے یہ جب چل پھر ہی نہیں سکتی تو اس کا رشتہ کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے میری خالہ کو دیکھتے ہوئے حیرت اور تنزیہ جملے کستے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی وہ ہنسنے لگی۔ میں بے آواز رونے لگی۔ مجھے تو لگتا ہے اپنے سر سے بوجھ اتارنے کی کوشش کر رہی ہے، ایک عورت نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اونچی آواز میں امی کی جانب دیکھ کر کہا، جبکہ میں نے افسوس سے امی کو دیکھتے ہوئے بھابھی کو پکارا۔
وہ ایک دم میرے پاس آئی، انہوں نے مجھے سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا اور پانی پلایا۔ خالدہ، تم نے بتایا ہی نہیں کہ تمہاری بھانجی معذور ہے، ایک عورت نے خالہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ خالہ نے امی کو دیکھا۔ نہیں، یہ ٹھیک ہے، بس تھوڑا درد ہوتا ہے، خالہ نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے مجھے کہا، جبکہ میں بھی اس بات کی تردید کروں لیکن میں خاموشی سے بیٹھی رہی، کوئی تاثر نہیں دیا، کیونکہ میں تھک چکی تھی۔ یہ روز روز کا ڈرامہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو ہم نے دیکھ ہی لی ہے، درد ہے یا کچھ اور، بہرحال تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک عورت جو بیٹھی تھی اس نے کہا، اور تینوں نے آپس میں سرگوشی میں کچھ کہا اور باہر نکلنے لگی۔ آپ بیٹھے تو صحیح۔ خالہ نے ایک کو ہاتھ سے پکڑ کر بٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے خالہ کا ہاتھ جھٹکا۔ اتنی عزت کے بعد بیٹھنا بنتا نہیں ہے، خواہ وقت ضائع کیا اور اپنا بھی۔ وہ جاتے ہوئے بھی کئی باتیں سنا کر گئی۔ ان کے جاتے ہی میں نے رونا شروع کر دیا اور کمرے میں بند ہو گئی۔ بھابھی نے مجھے آ کر تسلی دی اور حوصلہ دینے کی کوشش کی، جبکہ میں خاموش ہو گئی تھی۔ بھائی آئے تو انہیں بھی علم ہوا، انہوں نے بھی اس مرتبہ امی سے کافی بحث کی، سمجھانے کی کوشش کی۔ میرا رونا اور تکلیف میں بھی چپ رہنا دیکھ کر امی کو شاید کافی ترس آ چکا تھا۔ انہوں نے میری شادی کا ارادہ خود ختم کر دیا، جبکہ میں ناراضگی میں پھر بھی رات کا کھانا تک نہیں کھاتے، بھوکے پیٹ دوا لے کر پہلے رابی کے ساتھ کھیلتی رہی۔ رات ہوتے ہی رابی کو بھابھی کے حوالے کر کے سو گئی، جبکہ امی نے میرے جاگنے پر کوشش کی تھی۔ میں اپنا لہجہ ٹھیک کر کے کھانا کھا لوں، لیکن میں نے غصے میں ایک نوالہ تک نہیں لیا۔ رات کے پہر میں کمرے سے نکلی تو اچانک گر گئی۔ میں گری بھی تو اس جگہ پر جہاں پر انار کا پیڑ تھا۔ میں وہاں گری تو زمین مجھے اندر کو دھسا کر گہرائی میں لے گئی۔ میں خوف سے تھرا گئی۔ زمین کے اندر یہ گہرا کھڈا سا تھا اور اس میں میرے سامنے اچانک خوفناک سا چہرہ آیا، جسے دیکھتے ہی میں نے سوچا کہ یہ چہرہ میں نے کہیں دیکھا ہے، لیکن کہاں دیکھا ہے یہ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ذہن پر زور دینے کی کوشش کی تو مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہی چہرہ تھا جو خواب میں میری ہڈیاں جکڑ چکا تھا۔ میں نے یکدم خوف سے چلانا شروع کر دیا۔ امی کو آوازیں دینے لگ گئی۔ وہ چہرہ جیسے جیسے اپنا نوکیلے ناخن لیے میری طرف بڑھ رہا تھا، میری چیخیں مزید بلند ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں سوکھی ہوئی ٹہنیاں تھیں جو انار کی تھی، جنہیں میں نے اور امی نے کاٹا تھا، اور میں اس کے ہاتھ میں یہ دیکھ کر کافی چونکی بھی تھی۔ دور رہو مجھ سے، کون اور کیوں ماننا چاہتے ہو؟ میں پیچھے ہوتے ہوئے چلا چلا کر بولی۔ یہ تمہیں جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اپنی سزا پوری کرو۔ میں نے تو سوچا تھا تمہیں ساری زندگی یوں ہی تڑپانا ہے، لیکن یہ تو سوچا ہی نہیں کہ تم میری چنگل میں آ کر پھنسو گی۔ اب اگر آ ہی گئی ہو تو پھر اپنی سزا حاصل کر لو۔ اس نے میرے قریب آ کر میرے پیروں کی ہڈیوں کو جکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ میری چیخیں اتنی زور سے نکلیں کہ میں امی کو بھی پکار رہی تھی، لیکن کوئی میری مدد کو نہیں پہنچ سکتا تھا، کیونکہ یہ زمین کا ایک تہہ خانہ تھا۔ چھوڑ دو اس کو۔ اچانک ایک بڑے سے قد کا سایہ آیا جو میرے اوپر چھا گیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ نورانی چہرے میں بدل گیا۔ اس نے اس خوفناک سے بابی کو مجھ سے دور کیا اور اسے پٹخ دیا۔ تم نے اس کی ہڈیاں کیوں جکڑ کر رکھی ہیں؟ ایک جنزادے ہو کر تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی انسان کو تکلیف دو۔ جب نورانی چہرے والے نے یہ کہا تو میں خوف سے دبک کر بیٹھ گئی۔ جسے میں ایک انسان سمجھ رہی تھی وہ جنزادہ تھا، اور اتنی تکلیف مجھے اس کی وجہ سے برداشت کرنی پڑ رہی تھی۔ میں ہزاروں قطار رونے لگی۔ مجھے اپنے پیروں میں شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اس حد تک اذیت میں مجھ سے اٹھ کر بیٹھا تک نہیں جا رہا تھا۔ اس نے انار کی جڑیں نکالی جو اس گھر میں موجود تھا، اس جنزادے نے کہا تو میں حیران ہوئی۔ نورانی چہرے والے اسے جکڑے ہوئے تھے، ورنہ وہ ہمک ہمک کر میری جانب بڑھ رہا تھا تاکہ وہ مجھے مار سکے۔ تو تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا انار تھا، اس کا گھر تھا، نورانی چہرے والے نے غصے سے پوچھا اور اس کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس انار میں ہماری اولاد تھی، یہ اس انار کی ٹہنیوں کے ساتھ ٹہلتی اور انار سوکھ گیا، پھر انہوں نے انار کو کاٹ ڈالا جس کی وجہ سے ہمارا گھر خاندان تباہ ہوا۔ اسی پل میں نے اس کو سخت سزا دینے کا سوچا اور ساری زندگی اس کی سزا منتخب کر کے اس کی ہڈیاں جکڑ لی۔ اس نے کہا تو اب جا کر میں سمجھ پائی کہ وہ انار کے پیڑ کا سوکھنا اور اس میں سیاہی کی وجہ یہ جنات اور اس کے بچے تھے۔ حالانکہ ہمارا ارادہ تو قتل نہیں تھا، وہ بس سوکھ چکا تھا اور کاٹنا پڑ گیا۔ قسمت کا لکھا تھا اس انار کی اتنی ہی مدت تھی جس ناکردہ غلطی کی سزا وہ جنزادہ مجھے دے رہا تھا۔
اس کی وجہ سے آج میں اتنی تکلیف میں تھی، جبکہ امی کو تو اور ہی شک تھا کہ کوئی برا سایہ ہو گیا ہے، اور یہ برا سایہ شادی کے حل کے بعد ہی میرے ساتھ رہنے والا تھا۔ اس نے خود نفرت سے مجھے دیکھتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وہ مجھے مزید تکلیف دیتا ہے اور جب تک دے گا تب تک میری زندگی تھی۔ اس کے ارادے جان کر مجھے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہونے لگا، لیکن یہ اس نے نہیں کیا۔ انار خود بخود سوکھ چکا تھا اور اسے کاٹنے کا حق ان کا اپنا ہے۔ اگر جب تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ سوکھ چکا تھا تو تم اپنے اہل و عیال کو لے کر انار کے درخت کو چھوڑ جاتے، کیونکہ ہر جنات کا اصول ہے کہ وہ ہرے بھرے پیڑوں پر بسیرا کرتے ہیں، سوکھے پیڑوں پر نہیں رہتے۔ نورانی چہرے والے انسان نے جنزادے کو نفرت سے کہا۔ میں ان کے اصول جان کر بے حد حیران ہوئی۔ فالوقت دل میں یہ بھی شکر کیا کہ میں جنزادے کے ظلم سے بچی ہوئی تھی۔ ہم جا رہے تھے ایک دن بعد ہی، لیکن اس نے صبر نہیں کیا۔ اس جنزادے نے مجھے نفرت سے دیکھا، جیسے وہ نظروں سے ہی مجھے کھا جائے گا۔ تم اسے چھوڑ دو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، نورانی چہرے والے نے کہا اور اسے جھٹک کر آزاد کر دیا۔ ایسا تو اب نہیں ہوگا کیونکہ یہ سزا بھگت کر رہے گی۔ وہ دوبارہ میری جانب لپکا۔ میرے سامنے تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے۔ نورانی چہرے والے نے دوبارہ جنزادے کو جکڑ لیا اور اسے زمین پر پٹک دیا۔ اتنا مارا اور مار مار کر اس کی ہڈیاں توڑ ڈالی۔ چند ہی لمحوں میں وہ فضا میں تحلیل ہو گیا۔ میں حیران بھی تھی کہ ایک انسان جنزادے کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے۔ میں وہیں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بچایا۔ نورانی چہرے والے نے مجھے سہارا دے کر وہاں سے اٹھایا اور سہارا دے کر ایک اونچی سی جگہ پر بٹھا دیا۔ تمہارا بھی شکریہ جو تم نے میری مدد کی، نورانی چہرے والے نے کہا تو میں چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیسی مدد؟ میں حیران تھی اور میں حیرت میں بھی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر میں نے اس کی کب مدد کی۔ تم نے ایک دن انجیر کے درخت میں پانی ڈال کر مجھے زندہ کیا تھا۔ تب تم لوگ انجیر کو سوکھا ہوا سمجھ کر پانی نہیں ڈالتے تھے، میں جلدی مر جاتا، لیکن اچانک تم نے چینی کی جگہ نمک والا شربت بن جانے پر وہ انجیر کے پودے میں ڈال دیا، جس سے میں بچ گیا، کیونکہ میں ایک ایسا جنزادہ ہوں جو انسانوں کی مدد کے لیے بنا ہوں، خود کو نہیں بچا پاتا، اور تم نے میری مدد کی، اس لیے آج میں بھی تمہاری مدد کو آ گیا۔ اس نورانی چہرے والے جنزادے نے جب مجھے ساری حقیقت بتائی تو میں حیرت میں مبتلا کھڑی رہ گئی۔ امی سے غلطی کی جگہ چینی کی جگہ شربت میں نمک ڈالا گیا، جو میں نے پودوں میں ڈال دیا تھا۔ مجھے نہیں علم تھا کہ میری یہ نیکی بہت بڑی تھی، جس نے مجھے آج بچا لیا تھا۔ آئندہ دھیان رکھنا، یہ لوگ پیچھے پڑ جائے تو جلدی جان نہیں چھوڑتے، اور ہاں، یہ کبھی بھی کسی کو اس حادثے کے بارے میں مت بتانا۔ تمہارے بتانے کی وجہ سے میری طاقتیں کم ہو سکتی ہیں، کیونکہ میں انسانی مدد کا محتاج جنزادہ ہوں۔ جنزادے نے مجھے نصیحت کی اور یہ بھی کہا کہ اس واقعے کا میں کسی کو نہیں بتاؤں۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ یہ کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ جیسے اس نیک جنزادے نے میری مدد کی تھی، میں بھی کسی کو نہ بتا کر اس کی مدد کروں گی۔ نورانی چہرے والے نے مجھے زمین کے تہہ خانے سے زمین کے اوپر چھوڑا اور پھر وہیں سے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد وہ تو چلا گیا، لیکن جو حیرت زدہ بات تھی وہ یہ تھی کہ میں نے اپنے پیروں پر بالکل صحیح سلامت اب چلنا پھرنا شروع کر دیا تھا، اور اس پر بھی یہ کہ مجھے ذرا سے بھی تکلیف نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یوں ہی صبح ہوتے ہی امی نے بھی جب مجھے گھر میں چلتے پھرتے اور کام کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی حیران ہو کر مجھ سے میرے ٹھیک ہونے کی وجہ پوچھنے لگی۔ میرے بھائی اور بھابھی وہ دونوں بھی شدید حیران تھے، لیکن میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی، کیونکہ میری مدد کرنے والے اس نیک جنزادے نے مجھے منع کیا تھا۔ اس کے بعد جب لوگوں نے مجھ سے، امی سے بھی میرے بارے میں ڈھیر سارے سوال کیے کہ آخر میری بیماری کا علاج کیسے کیا گیا تھا، تو میں نے بھی سب سے یہ کہہ دیا کہ رات کو سونے سے پہلے میں نے سورہ یاسین پڑھی تھی، جس کی وجہ سے اب میں صبح جب اٹھی تو میں بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس طرح سے یہ بات سن کر سبھی نے اللہ تعالیٰ کے کلام پر یقین بھی کر لیا تھا، اور یوں میں بھی مزید طرح طرح کے سوالات سے بچ گئی تھی۔
لیکن اس کے بعد میں نے پوری طرح سے توبہ کر لی تھی کہ آئندہ کے بعد میں کبھی بھی زندگی میں کسی پیڑ کے ساتھ نہیں الجھوں گی، اور نہ ہی کبھی میں امی کو کوئی پیڑ کاٹنے کی اجازت دوں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔